الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت، جس نے نیک اعمال کیے میں اسے حیات طیبہ عطا کر دوں گا. قرآنی اس اصول سے یہ بات واضح ہوتی ہے، نیکوکاری کی زندگی گزارنے پر اللہ انسان کو ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو ہر قسم کی وبا اور ہر قسم کی بلا سے محفوظ ہوتا ہے. آج اگر پوری انسانیت، پوری کائنات اللہ کے اس عذاب میں مبتلا ہوئی ہے، قرآن سے بات واضح ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ اپنا راستہ چھوڑ گئے. اس لیے اللہ نے ہمارے اور آپ پہ زندگی کو تنگ کر دیا. یہ اصول ذہن میں رکھنا، جب بندہ اپنے اعمال بناتا ہے تو اللہ اس کے حالات بنا دیتا ہے. آج ہمارے اور آپ کے اعمال بگڑے، اللہ نے حالات بگاڑ دی، اور ایسے بگاڑے کہ سائنس ٹیکنالوجی ہاتھ کھڑی کر گئی، بالکل ناکام ہو گئے. جس پہ اسباب کے تحت لوگ یقین رکھتے تھے، اللہ نے اپنی نشانی دکھائی، سب کچھ ناکام کر کے رکھ دیا. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہمارے اور آپ کے اعمال بگڑ چکے ہیں. ہم حیا کے حدود کو پھلانگ چکے ہیں. کہاں گئی وہ عورتیں جو ننگی ہو کے اسلام آباد میں دکھا رہی تھیں، جن کے شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا تھا؟ نظر آ رہی ہیں؟ تو یہ پھر مجموعی طور پہ پوری مخلوق اس عذاب میں مبتلا کر دی جاتی ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. جب نمرود کا تکبر بڑھا تو اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے سے جو اس کے ملازم اس کے جوتے اٹھایا کرتے تھے، وہ انہی کے ذریعے سے اپنے سر پہ جوتے مرواتا تھا. رب بتاتا ہے میں پکڑتا نہیں ہوں، لیکن پکڑنے پہ آؤں تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. تو اب بھی اگر ہم اور آپ، ہماری سوچ نہیں بدلے گی، ہمارا رخ نہیں بدلے گا، تو کب بدلے گا؟ تو اعمال بنا لیں گے تو اللہ حالات بنا دے گا، یہ سارا عذاب ٹل جائے گا، زندگی معمول پہ آ جائے گی. آج ہر طرف گلیوں میں، سڑکوں پہ، گھروں میں موت جھانک رہی ہے. جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارا رب ہمارے اور آپ سے ناراض ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلت کے شکار ہیں. مصیبتیں ہمارے پہ مسلط ہو چکی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں.
اللہ کے راضی ہونے کی 3 بنیادی علامات ہیں۔ جب انسان کے اعمال سنورتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، جس پہ پہلا انعام، پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عزت کی زندگی دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، رب کو راضی کیا، قید و بند سے نکال کے تخت و تاج پہ بٹھا دیا۔ اور دوسری علامت یہ ہے، جب اللہ راضی ہو تو وہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، ناراض ہو تو مصیبتوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ رب راضی ہو گیا تو یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اور تیسری علامت، اللہ کے راضی ہونے کے، وہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں موڑتا، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آج یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، دنیا کی ذلت ہے، مصیبتیں مسلط ہیں، دعائیں مسترد کی جا رہی ہیں، رب ناراض۔ اب بھی مجھے یقین نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ اس لیے، اور اگلی بات یہ کہ رب کو کیسے منائیں؟ بہت آسان۔ لکھنے والے نے بہت خوب جملہ لکھا ہے، رب کو منانا ہے تو ایک بچے سے سیکھو، وہ روٹھی ہوئی ماں کو کیسے مناتا۔ ایک نادار معصوم بچہ اپنی روٹھی ہوئی ماں کو کیسے منا لیتا، ایسے رب مان جائے؟ لیکن حقیقت یہ ہے، اب بھی میرے اور آپ کا دل نہیں بدلا۔ آج ہم اذانوں پہ اذانیں دے رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تماشے دیکھ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یوں لگتا ہے کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ عذاب اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ او جی دائرہ بن گیا، چاند تیل کی دائرہ بن گیا، کیا ہو گیا؟ فون پہ فون، ادھر پوچھو ادھر پوچھو، کہ کیا ہے؟ تماشائی بنے کھڑے ہو، صرف تماشے کے لیے ہے۔ اللہ نہ کرے پچھلی امتوں کی طرح ہم اس انتظار میں ہیں کہ عذاب آئے تو اپنے آنکھوں سے دیکھیں کیسا عذاب آتا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں ابھی بھی خوف نہیں آیا، ہم صرف تماشا دیکھنے کے انتظار میں ہیں، کچھ نظر آئے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا۔ سب تو ہو رہا ہے سب کچھ۔ اب یہ بات پوچھنے کی کیا مقصد ہے؟ جی وہ چاند کے دائرہ نظر آ رہا ہے، جی بھائی بادل ہوں گے، اس کی لائٹ پڑ رہی ہوگی، دائرہ نظر آ رہا ہے، جی یہ پوچھنا اب اس میں کیا مطلب؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، رب ناراض ہے، رب کو منانا ہے، بس۔ ہمارا مزاج ہی نہیں بدل رہا، اب بھی نہیں بدل رہا۔ ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں لوگ مر رہے ہیں۔ تو اب تو اپنی سوچ بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اب تماشائی نہ بنیں، کچھ کریں، رب کو منائیں، بس سب کچھ ٹھیک۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کو منا لیتا ہے اس کے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں تو اللہ خوش ہو کے اسے 2 انعامات دیتا ہے۔ پہلا انعام، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسی خوشگوار زندگی دوں گا کہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، امن بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا۔ آج ہماری زندگی سے امن اور اطمینان نکل گیا، خوف ہی خوف ہے، خوف ہی خوف ہے۔ فرمائے مجھے راضی کر لیا تو پہلا انعام فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسی خوشگوار زندگی دوں گا کہ ہر طرف سے خوف اور خطر ختم ہو جائے۔ اور دوسرا انعام فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ قیامت کے دن کے انعام ہے۔ جو تم نے دنیا میں نیک عمل کر کے مجھے راضی کیا، قیامت کے دن اس کا بدلہ اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ اور اگر ہم نے اپنے سرکشی کی بنیاد پر رب کو ناراض کر دیا جیسے ناراض کر چکے ہیں، تو وہاں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ توجہ کرنا،
رب کہتا ہے کہ تم نے مجھے ناراض کر لیا نا تو پہلی بات من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری سرکشی پہ اتر آیا، مجھے ناراض کر دیا، معیشة ضنکا، اس پہ اس کی زمین کو تنگ کر دوں گا۔ آج کیا حال ہے؟ زمین تنگ ہو چکی ہے یا نہیں؟ تو یہ رب مجھے اور آپ کو دکھاتا ہے کہ میرے خزانوں میں کمی نہیں، میرے طاقت قوت میں کمی نہیں، لیکن میری کریمانہ شان غالب آتی ہے اور میں تمہیں محفوظ رکھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی دکھا رہا ہے، میں قادر ہوں۔ اگر تم اسی طرح غفلت کی شکار رہے تو پھر جب پکڑوں گا تو اس کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پہ تمہاری وسیع زمین کو بھی تنگ کر دوں۔ گھروں میں رہو، پھر بھی نہیں سکتے ہو، آزاد باہر نکل نہیں سکتے ہو، آزادی کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے ہو، آنا جانا نہیں کر سکتے ہو، زمین وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو چکی ہے۔ اور ناراضگی کی دوسری علامت وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وہ آخرت کی۔ دنیا میں تو تمہارے پہ تمہاری زندگی اور زمین کو تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا کہ تم نے دنیا میں میری نشانیاں دیکھ کے پھر بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا، تم ایسے اندھے ہو گئے تھے، اور میں قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ تو اس پوزیشن میں اور آپ سارے شامل ہیں۔ میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو مستثنا سمجھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے اور آپ کے حالات ہیں، ہم نے مل کے رب کو منانا۔ اور ناراضگی یہاں طرف کی بڑھ گئی کہ گھروں میں بیٹھو، اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، اپنے محبوب کے در کا دروازہ بند کر دیا، مساجد گھروں میں آنا مشکل ہو گیا۔ تو اس بات پہ تو ہم اور آپ یقین کر لیں کہ میں اپنے رب کو ناراض کر چکا ہوں۔ ایک بات، جب اس بات پہ یقین آئے گا تو اگلا کام میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ رب کو کیسے منانا ہے، جیسے کہ ایک معصوم بچہ اپنے روٹی ہوئی ماں کو منا لیتا۔ صرف اتنا سا کام، مجھے یقین ہے رب ناراض ہے، میں پرواہ نہیں کر رہا۔ استغنا کا اظہار ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے اعمال نہیں بدلے، صرف اذانوں سے تو کام نہیں بنے گا جب نماز ہی نہیں پڑھوں گا۔ دوسری بات یہ تو ہے رب کی ناراضگی کی علامات جو میں نے آپ کو بتا دی۔ زمین تنگ ہو گئی اور اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن تم نے میری نشانیاں دیکھی اور آنکھیں بند رکھی، اسی غفلت میں پڑے رہے، قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ پھر تم کہو گے اللہ دنیا میں تو میں بینا تھا، اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا تو نے دنیا میں میری نشانیوں کو نظر انداز کر دیا تھا، میں نے تجھے نظر انداز کر دیا۔ اس لیے ہم سچی توبہ کر لیں، اب اپنے رخ کو بدل لیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، عمل کی سستی یا عمل کی پستی اور خاندانی نسبت کی بلندی یہ بندے کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ کہ عمل میں تو سستی ہے، نسبت میرے خاندان بہت بڑا ہے، عمل کی سستی ہو اور خاندان کی نسبت کی بلندی ہو، یہ میرے اور آپ کے کام نہیں آئے گی۔ جب اللہ کی طرف سے وبا اور عذاب آتا ہے وہ پھر نسبتوں کو نہیں دیکھتا، عمل کو دیکھا جائے گا۔ رونے والا ہوں، گڑ گڑانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ ندامت کے آنسوں میں اس بیماری کو بہا دے گا۔ پچھلی قوموں کو بھی یقین نہیں آتا تھا، وقت کا نبی اسے اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا، تم میری تعلیمات سے انکار کر رہے ہو، میرے سے انکار کر رہے ہو، اللہ کا ایسا ایسا عذاب آئے گا، وہ کہے گا لا کے دکھا۔
ایسے عذاب کی باتیں کر تو کہاں ہے عذاب؟ اور کہہ دیا تھا جب عذاب آ گیا پھر کوئی بچے گا نہیں۔ تو ہم بھی اسی طرح تماشائی بنے ہوئے ہیں، اس انتظار میں ہیں نعوذ باللہ کوئی عذاب ایسا آئے کہ یک لک سب کو ہلاک کر دے، وہ میں دیکھ لوں۔ بھائی اب تماشائی بننے کا وقت نہیں ہے، اب ہمیں میدان میں اترنا ہے، رونا گر گڑانا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ چھوڑ دیں یہ تماشے، دائرہ بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہم کہ ہمیں کوئی تبدیلی لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں۔ اس لیے ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، سچی توبہ کر کے اللہ کا قرب پائیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام رکھیں رب کو منانے کے لیے۔ بس یہ ایک ہی ایجنڈا ہے دوستو اس وبا اور اس عذاب میں، رب کو منا لیں۔ کیسے منائیں؟ بچے کو دیکھ لیں، وہ ناداں بچہ، ماں روٹھ گئی، یہ دودھ نہیں دیتی، بولتی نہیں ہے، اٹھا کے پیار نہیں کرتی، بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے، زہر و قطار روتا ہے، گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگر ماں اس کے تھپڑ مار دے، وہ ماں کی گود سے اتر کے کسی اور طرف نہیں جاتا، بلکہ وہ پہلے تو بیٹھا تھا، جب تھپڑ لگا تو ماں کی گود میں سر جھکا کے اور رونے لگا۔ جب اس بیٹھے ہوئے بچے نے تھپڑ کھا کے ماں کے گود کو چھوڑا نہیں، بلکہ گود میں اور سر جھکا کے رونے لگا، ماں کو پیار آتا ہے، اٹھا کے سینے سے لگا لیتی۔ تو یہ رب کی طرف سے ایک تھپڑ ہے جو عذاب کی صورت ہے۔ مجھے اور آپ کو تنبیہ ہے، ہم اس بچے سے سبق سیکھیں۔ یہ تھپڑ لگائے ہے، ہم اس کریم ذات کا در نہ چھوڑیں، بلکہ گود میں جھک جائیں، رب کے سامنے اور زیادہ جھک کے رب کی رحمت سے لپٹ کے رو رو کے مانگیں گے، یقیناً اللہ کا عذاب رحمت پہ بدلے گا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچا لے گا، پوری انسانیت سے عذاب کو اٹھا لے گا۔ بس آج کا یہی ایک نقطہ، ایک سبق یاد رکھیں، رب ناراض ہو چکا ہے، رب کو منانا ہے۔ منانا کیسے ہے؟ اس چھوٹے بچے کی طرح جو اپنے ماں کو مناتا ہے۔ اگر ماں اس کے تھپڑ بھی مار دے، پہلے تو گود میں بیٹھا تھا، وہ تھپڑ کھا کے اور گود میں جھک جاتا ہے، رونے لگتا ہے، ماں اٹھا کے پیار دیتی ہے۔ ہم رب کے در پہ، رب کی رحمت کی گود میں جھک جائیں اور زار و قطار روتے ہوئے رب سے مانگیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو صرف میرے سے نہیں پوری انسانیت سے اٹھا لے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ نکاح ہوگا، اس کے بعد اذان ہوگی۔ ساتھی محمد افضال اجمل، شیخ عطا اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى في كتابه العظيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ شیخ عطا اللہ صاحب، آپ بچی کی طرف سے وکیل ہیں، کیا آپ نے انم مسعود جو بیٹی ہیں مسعود الرؤوف صاحب کی، جس کے نام پہ اس گھر میں دوسری بچی موجود نہیں، بعوض حق مہر 10,000 روپے، وہ موجود ان گواہوں کے جناب سارم مسعود، سیف اللہ نعیم صاحب ہیں، اور اس مجلس کے روبرو نکاح شرعی محمدی کے ساتھ محمد افضال اجمل ولد محمد اجمل کو دے دی؟ جزاک اللہ۔ محمد افضال اجمل صاحب، آپ نے انم مسعود جو بیٹی ہے مسعود الرؤوف صاحب کی، جس کے نام پہ اس گھر میں دوسری بچی موجود نہیں، بعوض حق مہر 10,000، وہ موجود ان گواہوں کے جناب سارم مسعود اور سیف اللہ نعیم صاحب ہیں، اور اس مجلس کے روبرو نکاح شرعی محمدی کے ساتھ قبول کیا۔ جزاک اللہ، سب کہیں کہ مبارک ہو۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ اس نسبت میں خیر و برکت پیدا فرما، محبت پیدا فرما، مستقبل کو روشن فرما، نیک و صالح اولاد نصیب فرما، ہم سب کی دعائیں اس جوڑے کے حق میں قبول فرما۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنی پوری انسانیت کو محفوظ فرما۔ اللہ تو جانتا ہے تیرے بندے کمزور ہیں، سرکشی کا شکار ہیں، نافرمان ہیں، یا اللہ تو رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، پوری انسانیت سے اپنے عذاب کو ٹال دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔